نعیم صاحب میں حیران اس لیے ہوں کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں، صدر مملکت بھی آصف علی زرداری ہیں، چیف جسٹس بھی یحییٰ آفریدی ہیں، آئینی بینچ کے سربراہ بھی امین الدین خان ہیں، کوئی اہم عہدے سے کوئی بندہ تبدیل ہوا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں جاگ اٹھی ہیں ایک دم سے. کیا وجہ ہے سر؟ کیسے؟ کیوں؟ کب سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دی. طرح جدوئی صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. خان صاحب اور بشری بی بی کی ضمانت جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کل فیصلہ ہو کہ کل ضمانت ہو جائے گی تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سرکاری ججز جو بٹھائے گئے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، ان کے سامنے یہ کیسز لگے ہیں، اور ان کیسز کو لگانے کے اندر جو دیر کی گئی وہ یہی وجہ تھی کہ ان ججز کو بٹھایا جائے اور خان صاحب کے بی بی صاحبہ کے کیسز وہاں فکس کیے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مریم نواز ان کو اگر سزا ہوئی کہ آپ نے فلیٹس جو ہیں وہ 5 دیے یا باقی جو کرپشن کے کیسز تھے، تو فوری مہینے 2 مہینے کے اندر جو ہے سزائیں معطل ہوئی، ضمانتیں ہوئیں. لیکن عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک التوا کی شکار کرتے ہوئے پہلے سماعت فکس نہیں کی گئی. سماعت کے لیے بھی ہم نے عدالت کا چکر لگایا، کبھی کورٹ روم سے کبھی ہم سیکرٹری صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ریکارڈ روم کے اندر جا رہے ہیں. ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر مقدمات کے اندر سزا دی جائے اور تب اوپر ضمانت جو پہلے مقدمے میں سزا ہوئی ہوتی ہے اس میں دی جائے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہو رہی ہے، ہفتے میں 2 دن وہ ہوتی ہے، 9 مئی کی ہو رہی ہے. تو جب تک یہ نئے کسی مقدمے میں سزا نہیں دیتے تب تک یہ ضمانت اوپر دینے والے ویسے آپ کے اپنے لیگل اوپینین میں کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان 2032 سے پہلے باہر آئیں گے؟ دیکھیں، اگر لیگل اوپینین دیکھی جائے تو عمران میرا خان مطلب ہے لیگل ایکسپیرینس، آپ کے لیگل ایکسپیرینس میں، لیگل اوپینین نہیں بولوں گا. جی، لیگل اگر دیکھا جائے تو یہ آدھے گھنٹے کے کیسز ہیں اور 1 دن میں یا 2 دن کے اندر یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ معاملہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے یا نظریے کا معاملہ ہے کہ عمران خان اپنے نظریے کے اوپر قائم ہونے کی وجہ سے آج جیل میں، وہ کیسز کی وجہ سے نہیں ہے. کیسز جھوٹے آپ نے بنائے، ایک دفعہ وہ تمام کیسز ختم ہو گئے، اب پارٹ 2 سٹارٹ ہے. جی، توشہ خانہ کی آپ دیکھ لیں. نعیم صاحب، عمران خان جیل سے تحریک کو لیڈ کیسے کریں گے؟ لیٹ سے کہ آپ کی تحریک کو کہیں پہ آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پولیس کی طاقت کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ جیل فون کریں گے عمران خان سے پوچھنے کے لیے کیا کریں؟ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ 70-80% بتا دی ہے. میرے ساتھ بھی گفتگو جب ہوئی انہوں نے بتایا، میں نے جو پارٹی کی رائے تھی اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا، تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی جو کہ انہوں نے انڈورس کیا کہ یہ پلان اچھا ہے، اور اس پر پارٹی کو میں نے بتا دیا کہ خان صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں. تو خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ پارٹی تک بالکل پہنچ چکی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی یا کوئی چیز آئے گی تو وہ خان صاحب ساتھ بتا دیں گے. اور اگر ملاقات بند بھی کرتے ہیں، جو کہ خان صاحب نے اپنے پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ میری ملاقات بند کروا سکتے ہیں، تو پارٹی کے پاس پورا پلان پہنچ چکا ہے. اعلان خان صاحب نے کرنا ہے، اگر اس وقت تک ملاقات کھلی ہوئی اور میڈیا کی ایکسیس رہی تو خان صاحب خود بتائیں گے، اور اگر وہ نہیں بتائیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ کسی نمائندے کے ذریعے بات کریں گے تو ہم خود باہر بتا دیں گے کہ یہ اسٹریٹجی ہے ہماری. لیکن اس وقت جب مناسب وقت ہوگا، وقت سے پہلے ہم اپنا پلان جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، جس کے لیے ہم یہ فائٹ اپنے آخری دم تک کرتے رہیں گے. نعیم صاحب میں حیران اس لیے ہوں کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں، صدر مملکت بھی آصف علی زرداری ہیں، چیف جسٹس بھی یحییٰ آفریدی ہیں، آئینی بینچ کے سربراہ بھی امین الدین خان ہیں، کوئی اہم عہدے سے کوئی بندہ تبدیل ہوا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں جاگ اٹھی ہیں ایک دم سے. کیا وجہ ہے سر؟ کیسے؟ کیوں؟ کب سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دی. طرح جدوئی صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. خان صاحب اور بشری بی بی کی ضمانت جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کل فیصلہ ہو کہ کل ضمانت ہو جائے گی تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سرکاری ججز جو بٹھائے گئے ہیں 26ویں ترمیم کے تحت، ان کے سامنے یہ کیسز لگے ہیں، اور ان کیسز کو لگانے کے اندر جو دیر کی گئی وہ یہی وجہ تھی کہ ان ججز کو بٹھایا جائے اور خان صاحب کے بی بی صاحبہ کے کیسز وہاں فکس کیے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مریم نواز ان کو اگر سزا ہوئی کہ آپ نے فلیٹس جو ہیں وہ 5 دیے یا باقی جو کرپشن کے کیسز تھے،
تو فوری مہینے 2 مہینے کے اندر جو ہے سزائیں معطل ہوئی، ضمانتیں ہوئیں. لیکن عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک التوا کی شکار کرتے ہوئے پہلے سماعت فکس نہیں کی گئی. سماعت کے لیے بھی ہم نے عدالت کا چکر لگایا، کبھی کورٹ روم سے کبھی ہم سیکٹری صاحب کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ریکارڈ روم کے اندر جا رہے ہیں. ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر مقدمات کے اندر سزا دی جائے اور تب اوپر ضمانت جو پہلے مقدمے میں سزا ہوئی ہوتی ہے اس میں دی جائے. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہو رہی ہے، ہفتے میں 2 دن وہ ہوتی ہے، 9 مئی کی ہو رہی ہے. تو جب تک یہ نئے کسی مقدمے میں سزا نہیں دیتے تب تک یہ ضمانت اوپر دینے والے ویسے آپ کے اپنے لیگل اوپینین میں کیا آپ کو لگتا ہے عمران خان 2032 سے پہلے باہر آئیں گے؟ دیکھیں اگر لیگل اوپینین دیکھی جائے تو عمران میرا مطلب ہے لیگل ایکسپیرینس، آپ کے لیگل ایکسپیرینس میں، لیگل اوپینین نہیں بولوں گا. جی لیگل اگر دیکھا جائے تو یہ آدھے گھنٹے کے کیسز ہیں اور 1 دن میں یا 2 دن کے اندر یہ کیسز ختم ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ معاملہ جو ہے وہ لیگل نہیں ہے یا نظریے کا معاملہ ہے کہ عمران خان اپنے نظریے کے اوپر قائم ہونے کی وجہ سے آج جیل میں، وہ کیسز کی وجہ سے نہیں ہے. کیسز جھوٹے آپ نے بنائے، ایک دفعہ وہ تمام کیسز ختم ہو گئے، اب پارٹ 2 سٹارٹ ہے. جی توشہ خانہ کی یہ آپ دیکھ لیں. نعیم صاحب، عمران خان جیل سے تحریک کو لیڈ کیسے کریں گے؟ لیٹ سے کہ آپ کی تحریک کو کہیں پہ آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پولیس کی طاقت کا استعمال کرنا پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ جیل فون کریں گے عمران خان سے پوچھنے کے لیے کیا کریں؟ عمران خان صاحب نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ 70-80% بتا دی ہے. میرے ساتھ بھی گفتگو جب ہوئی انہوں نے بتایا، میں نے جو پارٹی کی رائے تھی اس کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا تو انہوں نے میرے ساتھ ایک بات کی جو کہ انہوں نے انڈورس کیا کہ یہ پلان اچھا ہے. اور اس پر پارٹی کو میں نے بتا دیا کہ خان صاحب یہ سوچ رکھتے ہیں. تو خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ پارٹی تک بالکل پہنچ چکی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی یا کوئی چیز آئے گی تو وہ خان صاحب ساتھ ساتھ بتا دیں گے. اور اگر ملاقات بند بھی کرتے ہیں، جو کہ خان صاحب نے اپنے پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ میری ملاقات بند کروا سکتے ہیں، تو پارٹی کے پاس پورا پلان پہنچ چکا ہے. اعلان خان صاحب نے کرنا ہے. اگر اس وقت تک ملاقات کھلی ہوئی اور میڈیا کی ایکسیس رہی تو خان صاحب خود بتائیں گے، اور اگر وہ نہیں بتائیں گے یا وہ سمجھیں گے کہ کسی نمائندے کے ذریعے بات کریں گے تو ہم خود باہر بتا دیں گے کہ یہ اسٹریٹجی ہے ہماری. لیکن اس وقت جب مناسب وقت ہوگا، وقت سے پہلے ہم اپنا پلان جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ تعالی ہماری جو جدوجہد ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے، جمہوریت کے لیے ہے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، جس کے لیے ہم یہ فائٹ اپنے آخری دم تک کرتے رہیں گے. نعیم صاحب، میں حیران اس لیے ہوں کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہیں، صدر مملکت بھی آصف علی زرداری ہیں، چیف جسٹس بھی یحییٰ آفریدی ہیں، آئینی بینچ کے سربراہ بھی امین الدین خان ہیں. کوئی اہم عہدے سے کوئی بندہ تبدیل ہوا نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں جاگ اٹھی ہیں ایک دم سے. کیا وجہ ہے سر؟ کیسے؟ کیوں؟ کب سے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دی. طرح جدوئی صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے کیس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے. خان صاحب اور بشری بی بی کی ضمانت جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کل فیصلہ ہو کہ کل ضمانت ہو جائے گی تو اس کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں.